ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، ہم خاک اڑائیں گے اگر خاک نہ پائی، ہم خاک اڑائیں گے اگر وہ خاک نہ پائی، جس خاک میں مدفون شہ والا ہے ہمارا، جس خاک میں مدفون شہ والا ہے ہمارا، اور اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا، جو حیدر کرار کہ مولا ہے ہمارا۔ آج کی یہ محفل سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی ناسک کے زیر اہتمام عظیم الشان روح پرور 2 روزہ سنی اجتماع کے آخری لمحات میں ہم اور آپ موجود ہیں۔ انشاءاللہ میرے بعد ہمارے قائد، ہمارے امیر حضور داعی کبیر کا انتہائی مفکرانہ اور ہم سب ناصحانہ خطاب سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے مجھے حکم ہے جس آیہ کریمہ کے جو حصے کی تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت ہم سب کی مکمل توجہ عبادات کی طرف ہے۔ ہر بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ عبادت کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ، عبادت کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ، عبادت کرو گے خدا کا قرب ملے گا، عبادت کرو گے ثواب ملے گا، عبادت کرو گے نیکیاں ملے گی، عبادت کرو گے مراتب ملیں گے، عبادت کریں گے تو کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ عبادت سے مقام ولایت نصیب ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات یہ بہت اصلاح طلب ہے کہ عبادت کی طرف تو سب کی توجہ ہے، مگر عبادت سے پہلے قدرت نے ہمیں کچھ اور بھی سبق عطا فرمایا ہے، کچھ اور بھی ذہن اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ سطحی فکر والوں کی گفتگو سن کر ہمارے خیالات بھی بالکل سطحی ہوتے جا رہے ہیں، علم کی گہرائی اور گہرائی سے ہم ناواقف ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ رسومات کے چکر میں 1857 کے بعد اہل بدعات کی جو تحریکیں رونما ہوئی اور نوزائیدہ جماعتوں نے ہمیں صرف مکمل پوری توجہ جو ہے وہ رسمی عبادتوں کی طرف ہماری مبذول کرا دی اور حقیقتوں سے ہمیں دور کر دیا۔ یاد رکھیے نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے، اگر قرآن سے بات کریں تو نماز سے پہلے بھی کوئی حکم دیا گیا ہے، ذکر کی اہمیت اپنی جگہ ہے، ذکر سے پہلے بھی کسی چیز کا حکم دیا گیا ہے، وہ کیا ہے اس کی طرف سے ہماری توجہ ہٹ گئی ہے۔ اگر قرآن اٹھا کر کے پڑھیں تو قرآن نمازوں سے پہلے، ذکر سے پہلے، عبادات سے پہلے، معاملات سے پہلے اور اذکار سے پہلے، تفکرات سے پہلے ہمیں کسی چیز کا حکم دیتا ہے۔ قرآن جس چیز کو پہلے ڈسکس کرتا ہے وہ کیا ہے جس کو ہم بھول چکے ہیں، جس کو ہم فراموش کر چکے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے پہلے نمبر پر جو چیز ہے قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ پتا چلا ذکر بعد میں ہے، تزکیہ نفس پہلے ہے، نماز بعد میں ہے، تزکیہ نفس پہلے ہے۔ یہ نفس کی پاکی کیا ہے، یہ نفس کی صفائی کیا ہے، یہ نفس کی سترائی کیا ہے، یہ تزکیہ نفس کیا ہے۔ نفسانی خواہشات کو کچلنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا، حضرت میمون ابن مہران فرماتے ہیں کوئی بندہ اس وقت تک کہ ہرگز متقی ہو ہی نہیں سکتا، عبادت کی لذت پا ہی نہیں سکتا جب تک نفسانی خواہشات کو ترک نہ کرے۔ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، نفسانی خواہشات میں گھرے ہوئے بھی ہیں، ہم ذکر بھی کر رہے ہیں، ہاتھوں میں تسبیحاں ہیں، تسبیحوں کا انکار نہیں، ذکر کی اہمیت کا انکار نہیں۔ آج کل نوجوانوں کے ہاتھوں میں تسبیح دیکھ کر ہمیں بڑی مسرت ہوتی ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے آج اللہ اکبر اس پرفتن دور کے اندر جبکہ موبائل کے اندر لوگ گندگیوں میں مبتلا ہیں، لوگ پاپ دیکھ رہے ہیں، لوگ
जराइम देख रहे हैं। जब जवानों के हाथ में तस्बीहां देखी जाती है तो बड़ी मसरत होती है, लेकिन मेरे अजीज, मेरे भाई, जिक्र से पहले नफ्स का तज़किया है, नफ्स को पाक करना है, नफसानी ख्वाहिशात को कुचलना है। हम जिक्र भी कर रहे हैं और नफसानी ख्वाहिशात में मुब्तला भी है। ये नफसानी ख्वाहिशात को कुचलना इतनी बड़ी इबादत है कि ये सारी इबादतों पर फौकियत रखता है। नफसानी ख्वाहिशात को कुचलना, हजारों साल की इबादतें इंसान को उस मकाम पर नहीं पहुंचाती जहां नफसानी ख्वाहिशात को तर्क करना जिस मकाम पर पहुंचाता है। कि पूछा गया जन्नत का फासला कितना है, जन्नत कितनी दूर है, तो कहने वाले ने जवाब दिया, बल्कि वो कहने वाला कोई और नहीं था, फातिह खैबर, अल्लाह अकबर, खातिमे विलायत, इमामुल मशारिकी वल मगारिब, हल्लाल मुश्किलाती वन नवाइब, अखी रसूल व ज़ौजिल बतूल, इमाम अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, जन्नत सिर्फ 2 कदम के फासले पर है, 2 कदम के फासले पर जन्नत है। नंबर 1, अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर एक कदम रखो और दूसरा कदम जन्नत में दाखिल कर लो। इतनी करीब है जन्नत, लेकिन नफसानी ख्वाहिशात को कुचलना आसान नहीं है। अल्लाह अल्लाह, आइए मैं आपको बताऊं, हजरत सैयदना इमाम जौजी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं, हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक बंदे को हवा में परवास करते देखा, वो हवा में उड़ रहा है। हजरत खलील ने पूछा, ए अल्लाह के बंदे, ये बता कि नफ्स के तू हवा में उड़ने का मकाम तुझे कैसे नसीब हो गया, तू हवा में परवास कैसे करने लगा? उसने कहा, हुजूर, मैंने नफसानी ख्वाहिशात को छोड़ दिया, उसकी बरकत से अल्लाह ने मुझे ये मकाम और मर्तबा अता फरमा दिया। आज हम लोग नफसानियत के अंदर मुब्तला हैं। ये नफसानी ख्वाहिशात क्या है? नंबर 1, जो नफ्स कहे हम वो सब कुछ कर रहे हैं। दीनदारी का दावा है और नफसानी ख्वाहिशात के पीछे। अल्लाह पाक कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, जिसका मफहूम है, ए महबूब, क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने अपनी नफसानी ख्वाहिशात को खुदा बना लिया? लोगों ने अपनी ख्वाहिशात नफसानी को खुदा बना लिया। इमाम इब्नुल जौजी हदीस लिखते हैं कि जमीन के ऊपर सबसे ज्यादा जिस झूठे खुदा को पूजा जाता है वो नफसानी ख्वाहिशात है। जो बंदा नफसानी ख्वाहिशात को छोड़ दे, क्या है नफसानी ख्वाहिशात? जो दिल कहे, जो नफ्स कहे हम उसकी तरफ जा रहे हैं। नफ्स कहता है फजर में सोते रहो, हम सो रहे हैं। 10 मिनट की नींद हम कुर्बान नहीं कर सकते। नफ्स कहता है ठंडा पानी में वुजू ना करो, हम वुजू नहीं कर रहे। नफ्स कहता है ज्यादा खाओ, हम ज्यादा खा रहे हैं। नफ्स कहता है ज्यादा सो, हम ज्यादा सो रहे हैं। नफ्स कहता है ज्यादा बोलो, हम ज्यादा बोल रहे हैं। देख लीजिए, जहां मजहबियत का दावा है वहां भी नफ्स को कुचलने का जज्बा कम नजर आता है। और एक बात बताऊं, जो अपने नफ्स पे कंट्रोल कर ले, अगर वो काफिर भी हो तो नफसानी ख्वाहिशात को कुचलने की वजह से काफिर को भी कुछ ना कुछ इनाम मिल जाता है। बहुत ध्यान से सुनो, इबादतों का सिला काफिर को नहीं मिलता, लेकिन नफ्स को जो कुचलेगा दुनिया में कुछ ना कुछ सिला कुदरत उसको दे देती। अगरचे आखिरत में सिला नहीं मिलना, लेकिन दुनिया में कुछ ना कुछ सिला मिलता है। बड़ा मशहूर वाकया है, एक यहूदी था या ईसाई, वो लोगों के दिलों के हालात को जान लेता था। उसको लोगों के दिलों की कैफियत से आशनाई हो गई थी, और वो जिसको जो दवा देता शिफा हो जाती, जिस पे दम कर देता शिफा हो जाती। तो चूंकि लोग तो नफ्स के गुलाम है ना, आप में की भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब बीमार पड़ते हैं तो गैर मुस्लिमों के पास जाते हैं इलाज कराने के लिए, उनके बुतखानों तक पहुंच जाते हैं और यहां तक कहते हैं, नजर आते हैं, अरे हमारे मौलवी मौलाना लोग के दम में कोई दम नहीं है, इसलिए हम उनके पास जा रहे हैं, सिफली वालों के पास जा रहे हैं, जादूगरों के पास जा रहे हैं, उनके बुतखान। अब तो बुरके वालों की कतारें नजर आती है बुतखानों के दरवाजे पर। कितने अफसोस की बात है, ये भी नफसानी ख्वाहिशात है। तो बहरहाल हर दौर में लोग नफ्स के गुलाम रहे हैं, हर जमाने में लोग नफ्स के गुलाम रहे हैं। जब उस किताबी को लोगों ने देखा कि उसके दम में इतनी ताकत है कि लोगों को शिफा मिल जाती, वो लोगों के दिलों के हालात बता देता, मुमकिन है कोई काफिर भी लोगों के दिलों के हालात को जान सकता है, पॉसिबल है, मुमकिन है।
کوئی کافر بھی ہوا میں پرواز کر سکتا ہے، ممکن ہے، کوئی کافر بھی پانی پہ چل سکتا ہے، ممکن ہے، اس لیے کہ ریاضت اور مجاہدے انسان کو پہنچاتے ہیں، ورنہ غریب نواز کے مقابلے میں آنے والا کیا ہواؤں میں نہیں اڑ رہا تھا؟ لیکن یہ غریب نواز کی معاملہ فہمی دیکھیں، غریب نواز بھی ہوا میں اڑ سکتے تھے، لیکن اس کے ساتھ غریب نواز ہوا میں نہیں اڑے، اس لیے کہ جانتے تھے یہ ہوا میں اڑ رہا ہے، اگر میں نے بھی ہوا میں پرواز کیا تو لوگ مجھے اس کے برابر سمجھیں گے۔ لوگوں کو بتا دوں کہ شوکتے میں اور کرامت میں فرق کیا ہے، اس لیے غریب نواز نے خود کو ہوا میں نہیں اڑایا بلکہ اپنی نالین کو حکم دیا کہ جا تو بھی ہوا میں پرواز کر، تاکہ دنیا کو پتا چلے سینکڑوں سال کی ریاضتیں تمہیں جہاں پہنچاتی ہے، محمد الرسول اللہ کے غلاموں کی نالین اس کے اوپر جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ غریب نواز خود سرکار غریب نواز خود پرواز نہیں کرتے، حالانکہ وہاں بھی مجاہدات اور ریاضات بہت تھی۔ اور پھر آپ واقعہ جانتے ہیں، بار بار سنا، رجب شریف کا مہینہ گزرا تو آپ نے سنا ہوگا کہ جوگی نیچے تھا اور نالین غریب نواز اس کے اوپر تھے۔ ایک بات اور بھی سمجھیں، لوگ کیا نبی کی برابری کا دعویٰ کرتے ہیں؟ نبی کے 14ویں نمبر کے بیٹے کی شان یہ ہے کہ ان کے کڑاؤں جوگی کے سر پہ پڑتے ہیں، اور کیا سر پہ جوتے پڑے تو اس کا دماغ ٹھکانے پر آ گیا، اس کا دماغ، اور سیدھا غریب نواز کے قدموں میں آیا، اور غریب نواز کے قدموں میں کیا آیا؟ اللہ نے اس کو ہدایت عطا فرما دی۔ اب یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، بہت دھیان سے سننے کی ہے، اس بات سے کوئی سنی اختلاف نہیں کرے گا، بولے گا سید نے صحیح کہا، ایسی بات ہے، سنی تو انکار نہیں کرے گا، ہمارے نوجوان بچے بھی انکار نہیں کریں گے، چھوکرے بھی انکار نہیں کریں گے، جن کو علم آتا ہو نہیں آتا ہو، تقویٰ، نہیں، یہ بات صحیح ہے کہ غریب نواز کی نالین جوگی کے سر پہ پڑی، اس کو ہدایت مل گئی، ایسا ہی ہے، کوئی انکار نہیں۔ جو بگڑے عقیدے والے، میں تو ان سے بات ہی نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ میں اس وقت میں ان سے مخاطب نہیں ہوں، وہ میرے مخاطب اس وقت نہیں ہے، سنی میں ان سے مخاطب ہوں۔ غریب نواز کی نالین جوگی کے سر پہ پڑی تو اسے کلمہ نصیب ہو گیا، ہدایت مل گئی، اتنا سب مانتے ہیں۔ لیکن جو لڑکے یہ مانتے ہیں، ہمارے سب نے، بعض سنی لڑکوں نے یوٹیوب پر خدا جانے کیسے کیسے مقرروں کو سنا، پھر وہ یہ ماننے کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کے صحابہ تو بگڑ گئے تھے۔ میں کہتا ہوں میرے عزیز، جب غریب نواز کی نالین کی تاثیر کا یہ عالم ہے کہ اگر جوگی کے سر پہ پڑے تو وہ سدھر جاتا ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت نے جن کے سروں پہ ہاتھ رکھا، کجا نالین غریب نواز اور کجا دستے مصطفیٰ، تو ذرا غور تو فرمائے، صحابہ کے بارے میں منہ کھولنے سے پہلے جوانوں کچھ تو سوچو۔ مگر آج ہم کتنے پرفتن دور سے گزر رہے ہیں کہ آج ہم لوگ صرف تقریر سننا چاہتے ہیں، یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ مقرر ہمیں ایمان دے گا یا ہمارا ایمان چھین لے گا، یہ ہمیں ہدایت کی طرف لے جائے گا یا یہ ہمیں گمراہی کے دلدل میں ڈال دے گا۔ یاد رکھنا، امام محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جن سے دین لے رہے ہو اس کا عقیدہ پہلے معلوم کر لو کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دودھ کے اندر زہر ملا کر کے وہ تمہیں پلا دے۔ یاد رکھیے، گلاس بھر کے دودھ میں چٹکی بھر کوئی زہر ڈال کے پلا دے تو تم اس دودھ پینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ گھنٹے بھر کی تقریر میں اگر کوئی گمراہی کے 2 جملے کہہ دے گا تو بتائیے آپ کا ایمان چلا جائے گا۔ یاد رکھنا، ہمارے لیے تقریر سننا فرض نہیں ہے، ہمارے لیے ایمان بچانا فرض ہے۔ میرے بھائیوں، میں اپنے جوانوں سے یہاں سنی دعوت اسلامی کے اس منبر سے آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، صحابہ کرام کی وہ ہستیاں ہیں میرے بھائی جن کی غلطیوں کو معاذ اللہ تم جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہو، جن کی نماز جمعہ کی پوری 14 رکعت نہیں، وہ صحابہ کا حساب کتاب کے کرنے بیٹھ گئے، جنہیں استنجا کے مسائل نہیں پتا، وہ صحابہ کے کردار پر گفتگو کرنے بیٹھ گئے۔ یاد رکھو، صحابہ وہ ہیں، اگر قرآن اٹھا کر کے پڑھیں تو قرآن صحابہ کو یوں ڈسکس کرتا ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ صحابہ کا کردار یہ ہے، جب صحابہ
صحابہ مصطفیٰ جان رحمت کے پیچھے پیچھے اللہ کی راہ میں گھوڑا دوڑاتے ہیں تو گھوڑے کی ٹاپ سے جو دھول اڑ کر کے آگے بڑھتی ہے، اللہ صحابہ کے گھوڑوں کی ٹاپ سے لگنے والی دھول کی قسم قرآن میں یاد فرماتا نظر آتا ہے۔ جن کے گھوڑوں کی ٹاپ سے لگنے والی دھول کی شان یہ ہے کہ قرآن اس کی قسم کھاتا ہے، تو صحابہ کے گھوڑوں کا عالم کیا ہوگا، اور پھر صحابہ کرام کی عظمت و بزرگی کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے ہمیں صحابہ کرام سے بھی سچی محبت کر، غیر مشروط محبت کرنی ہوگی۔ ہم صحابہ کے کردار پہ کیا قرآن جس کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی، تو بات دور نکل گئی۔ کیا کر رہا تھا؟ سرکار غریب نواز نے اپنی نالین کو، اپنی کھڑاؤں کو اڑایا۔ جب دیکھا کہ کتابی کی دم میں اور اس کے پھونک میں اتنی تاثیر ہے کہ مسلمان اس طرف جا رہے ہیں، تو خوف ہوا کہ لوگ گمراہ نہ ہو جائیں، لوگ گمراہ نہ ہو جائیں۔ تو اس وقت لوگوں نے سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کو شکایت کی کہ اس کے چکر میں لوگ گمراہ نہ ہو جائیں، کافر نہ ہو جائیں، یہ لوگوں کے دلوں کے حالات بتا رہا ہے۔ سلطان العارفین پھر سلطان العارفین تھے۔ سلطان العارفین کون؟ حضرت سیدنا بایزید بسطامی، حضرت تیفور ابن عیسیٰ رحمت اللہ علیہ۔ بایزید بسطامی فرماتے ہیں جس کو میرا نام یاد رہ گیا انشاءاللہ مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ آئے گا۔ ہاں، بایزید بسطامی۔ اور کون ہے بایزید؟ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی کہا کرتے تھے کہ جو مقام اللہ نے جبریل کو فرشتوں میں عطا فرمایا ہے، وہ مقام اللہ نے ولیوں میں حضرت بایزید بسطامی کو عطا فرمایا ہے۔ بایزید پھر بایزید ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی کو لوگوں نے کہا کہ اس کے چکر میں لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، کافر نہ ہو جائیں، آپ اس کا علاج کریے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا؟ آپ اس کے دروازے پہ گئے اور سوچا کہ اس کا معاملہ کچھ، اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اس نے اندر سے کہا بایزید، دروازہ بند ہے، کہتا ہے بایزید بری نیت سے میرے دروازے پہ نہ آیا کرو۔ سلطان العارفین نے فرمایا دروازہ کھول دو، کوئی بری نیت نہیں ہے، دروازہ کھول۔ اس نے دروازہ کھولا۔ آپ نے فرمایا تو میرے دل کے حالات سے بھی واقف ہو گیا، تو لوگوں کے دلوں کے حالات سے بھی واقف ہے، یہ مقام تجھے ملا کیسے؟ وہ کافر تھا۔ اس نے کہا آپ اللہ کے ولی، سچی سچی بات بتاؤں کیا؟ کہ میں نے ہمیشہ اپنے نفسانی خواہشات کی مخالفت کی، خواہشات نفسانی کی مخالفت کی برکت سے میں یہاں پہنچ گیا۔ سلطان العارفین کی کلی کلی خوش ہو گئی۔ آپ نے کہا کہ کام تو آسان ہے۔ آپ نے فرمایا میں سمجھا نہیں، تم مجھے سمجھاؤ کہ کیسے ہوا۔ کہ جب بھی میرے نفس نے کہا پانی پینا ہے، میں نے کہا نہیں پینا ہے۔ جب بھی نفس نے کہا ٹھنڈا پینا ہے، میں نے کہا گرم پینا ہے۔ جب بھی نفس نے کہا سونا ہے، میں نے کہا نہیں سونا ہے۔ ہر وقت نفس کہتا رہا، میں اس کے الٹ کرتا رہا، حتیٰ کہ میں نے اپنے نفس کو کچل دیا اور مجھے یہ مقام مل گیا۔ حضرت بایزید بسطامی کہتے ہیں پھر ایک بات تم سے کہوں؟ کہو۔ تم کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ۔ وہ حضرت بایزید کو دیکھنے لگا تو بایزید بسطامی نے مسکرا کے کہا جب ہمیشہ تم نے نفس کی مخالفت کی ہے تو آج بھی نفس کی مخالفت کرو، کیونکہ تمہارا نفس تو کہہ رہا ہے کہ کلمہ نہیں پڑھنا، مسلمان نہیں ہونا، اور تم نے ہمیشہ نفس کی، جب عمل کے معاملے میں تم نے نفس کی مخالفت کی تو اس مقام پر پہنچے۔ اگر عقیدے کے معاملے میں نفس کی مخالفت کرو گے تو پھر کیا مقام نصیب ہوگا؟ اس نے کہا سچ کہتے ہو کہ جو ہے میرا نفس میری مخالفت کرتا ہے، اور وہاں اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنا تھا کہ اللہ نے اس کو مقام ولایت عطا فرما دے۔ آج ہم نفسانی خواہشات میں ٹوک، ہر بندہ گھمنڈ کا پتلا بنا ہوا ہے، الا ماشاءاللہ ہمیں گھمنڈ ہے، کسی کو علم پر، کسی کو نسب پر، کسی کو تقوی پر، کسی کو عبادتوں پر، کسی کو ریاضتوں پر، کسی کو دولت پر، کسی کو حسن پر۔ سن لو، اپنے نفس کو کچلو۔ ہزاروں سال کی عبادتیں اس مقام پر نہیں پہنچاتی جہاں خواہشات کو کچلنا۔ حضرت سلطان العارفین بایزید بسطامی 40 سال تک کے روزے رکھتے رہے، ریاضت کرتے رہے، درخت کی پتیاں کھاتے رہے۔ 40 سال کے بعد آپ نے اپنے نفس کو چیک کیا، تو ہے کہ گیا؟ اس نے کہا ہوں۔
और वो भी बिच्छू की शक्ल में हूं, मरा नहीं। का इतनी इबादत के बाद भी तू दबा नहीं? का कैसे दबता? जब लोग आपके हाथ चूमते हैं ना, तो आपका नफ्स कहता है कि मैं कुछ हूं तभी तो लोग मेरे हाथ चूम रहे हैं। भूखा रखना मुझे खत्म नहीं कर रहा है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मैं कुछ हूं तभी तो मुझ में कुछ है, तभी तो लोग मेरे हाथ चूम रहे हैं। लोग मेरे पीछे दौड़ रहे हैं कि मुझ में कुछ है, लोग मुझे नजर पेश करें मुझ में कुछ है। अच्छा, सिर्फ ये मैंने तुझे जिंदा रखा है, फिर आज मैं तुझे खत्म ही करता हूं। अब ये पब्लिक का जमघटा ऐसे खत्म करूंगा कि ये कभी मेरी तरफ वापस नहीं आएंगे। हजरत बायजीद बुस्तामी ने जुमतुल वदा के दिन, आखिरी जुमा रमजान शरीफ का, रोटी हाथ में ली और रोटी का टुकड़ा लोगों के सामने तोड़ा और मुंह में रख लिया। उलमा मेरे पीछे बैठे हैं, रोटी खाने से रोजा टूटता है, रोटी को मुंह में रख लेने से किनारे रोजा नहीं टूटता है। लेकिन पब्लिक तो फिर पब्लिक, अवाम तो फिर अवाम है। मेरे भाई, हम जिनके चक्कर में अपने अल्लाह को नाराज करते हैं ना, वो कौम का हाल ये है कि मौसम बदलने में वक्त लगता है, लोगों की सोच बदलने में वक्त नहीं लगता। ये तारीफ करने वाले कब तौहीन करेंगे, ये तारीफ करने वाले कब गालियां देंगे, ये गालियां देने वाले कब तारीफ करेंगे। इंसान बहुत गैर मुस्तकिल मिजाज है। कुरान ने उसको ज़लूमन जहूला फरमाया है। इंसान का एतबार नहीं है इसकी कैफियत। एक सेकंड में इंसान का दिल सैकड़ों मर्तबा बदलते रहता है, बदलता रहता। वो अल्लाह के बारे में बदल जाता है, हमारी औकात क्या है। इसीलिए उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा से किसी ने पूछा कि रसूलुल्लाह पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा कसरत से कौन सी दुआ करते थे। आज वो भी अर्ज कर दूं बतौर तोहफा, अल्लाह करे यहाँ पर हम ये दुआ करें। हुजूर की पूरी जिंदगी में सबसे कसरत से हुजूर ने जो दुआ मांगी है तालीम उम्मत के लिए, एक ही दुआ है। हुजूर दुआ करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ऐ दिलों के उलट फेर करने वाले, ऐ दिलों के उलट पलट करने वाले, दिलों के बदलने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदमी अता फरमा। जो नबी मुकम्मल दीन है, जो नबी ईमान है, ईमान का ईमान है, ईमान की जान है, वो तालीम उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं कि अपने दिल को साबित कदमी के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करो। हम तो रोजी ही मांग रहे हैं, हम तो बच्चे ही मांग रहे हैं, हम तो इज्जत ही मांग रहे हैं, हम तो दौलत ही मांग रहे हैं, हम तो लंबी उम्र ही मांग रहे हैं। अरे मेरे भाई, क्या करोगे ये सब मांग कर? मांगो, मना नहीं करते, लेकिन पहले दीन मांगो। दीन इसलिए कि दीन है तो सब कुछ है। जब अल्लाह के रसूल की कसरत से दुआ ये है, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, अल्लाहु अकबर। जिसका जिस्म हमारे दिलों से अफसल है, जिसका जिस्म हमारी रूहों से लतीफ तर है, अल्लाहु अकबर। हुजूर का जिस्म हमारे रूहों से भी लतीफ है। हुजूर शेखुल इस्लाम ने कहा था, बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। हमारे हुजूर, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। पूछो उलमा से और अहले इल्म से, चश्मे तर में तो तिनका भी नहीं रह पाता, लेकिन उनकी लताफत का आलम क्या होगा कि वो चश्मे तर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, वो हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। उन्हीं के घर है, वो अपने ही घर में रहते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, फिर भी हुजूर हमारे जिस्मों से, हमारी रूहों से ज्यादा उनका जिस्म लतीफ तर है, उसके बावजूद भी वो दुआ करते तालीम उम्मत के, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। उन्हीं का रास्ता तो दीन है, उन्हीं के कदम नाश तो दीन है, लेकिन ये तालीम उम्मत के लिए है। बहरहाल अर्ज क्या कर रहा था, अल्लाह के बंदो, नफसानी ख्वाहिशात से हमें निकलना होगा। हम लोगों की तारीफ के लिए, हम लोगों की खातिर अल्लाह को, मखलूक के लिए खालिक को नाराज करते हैं। हम अपने चेहरों को तो संवार रहे हैं जिसको लोग देखते हैं, हम उस दिल को नहीं संवारते जिसको यार देखता है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व इला अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह ना तुम्हारे चेहरे देखता है, ना तुम्हारे माल देखता है, वो तो तुम्हारे दिलों को देखता है, वो दिलों की कैफियतों को देखता है।
تو बायजीद बुस्तामी कहते हैं, मेरे हाथ चूमने के मैं पने की वजह से तू 40 साल की इबादत कभी तुझ पे कोई असर नहीं हुआ, अब मैं तुझे जलील करता। नफ्स को जलील करना खुदा के लिए ये सारी इबादतों की जान है। हजरत बायजीद बुस्तामी ने जुमतुल वदा के दिन रोटी तोड़ी और मुंह में रख के साइड कर लिया। अब अवाम तो अवाम, अल अवाम कल अनाम, इसका तर्जुमा नहीं करूंगा वरना नाराज होके जाओगे। याद रखिए, तो लोगों ने कहा ये देखो बायजीद इतना बड़ा वली बनता है, सुल्तानुल आरिफीन कहलाता है, अबुल हसन खरकानी जैसे लोग इसके पीछे पागल बने फिरते रहते हैं, ये रोजा, वो भी जुमतुल वदा में रोजा नहीं रखता, ये आखिरी जुमा को भी रोजा नहीं रखता। लोगों ने गालियां दी, मारना शुरू किया, पीटना शुरू किया, सारे लोग मुखालिफ हो गए, हाथ चूमने वाले सब भाग गए, बायजीद अकेले खानका गए। और फिर उसके बाद कहा अब बता क्या मजा आया। कहा सरकार अब तो हम दम तोड़ चुके, अब तो हम खत्म हो गए, हम खत्म। 40 साल की इबादत आपको जिस मकाम पे ना पहुंचा सकी, जब मैं को फना किया ना, जब अना को अपने अंदर चेक करो भाई, नसब का घमंड, इल्म का घमंड, इबादत का घमंड, हुस्न का घमंड, किसकी को कुछ समझते हो? मखदूम बिहार अल्लामा शरफुद्दीन यैया मनीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर तेरे दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर है तो तेरी इबादत कबूल नहीं, तेरे सर के ऊपर भी नहीं जा रही तेरी इबादत। और फिर पूछा गया कि तकब्बुर की पहचान, मकतूबात सदी दो सदी चेक कर लीजिएगा, मखदूम बिहार फरमाते हैं तकब्बुर की निशानी यह है कि सारी दुनिया से अपने आप को जलील समझे और एक बंदे से अपने आप को बेहतर समझे, तो मतलब अभी भी तेरे अंदर तकब्बुर मौजूद है। हत्ता कि यहां तक फरमाया एक मकाम पर, अगर जानवरों से भी अपने आप को बेहतर समझाना तुम्हें, तो तेरे अंदर अभी भी तकब्बुर मौजूद है। उसकी वजह यह है कि अपने आप को तू जानवरों से क्या बेहतर समझ रहा है, क्योंकि जानवर तो कयामत के दिन मट्टी हो जाएंगे, लेकिन तुझे अल्लाह की अदालत में खड़े रहना होगा, तुझे अल्लाह की अदालत में जवाब देना होगा। और इस आजिज़ी को अगर देखना है तो अफजलुल बशर बादल अंबिया सैयदना सिद्दीक अकबर को देखें। सिद्दीक अकबर नन्हे नन्हे परिंदों को देख के कहते हैं, ऐ चिड़ियों तुम कितनी खुशनसीब हो, अबू बकर से ज्यादा खुशनसीब हो। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप चिड़ियों को खुशनसीब अपने से ज्यादा कहते? कहा हाँ, क़यामत के दिन ये सब मट्टी हो जाएंगे, इनसे अल्लाह सवाल नहीं करेगा। अबू बकर को तो उसके अमाल का जवाब देना पड़ेगा। मैं रब की बारगाह में क्या जवाब दूंगा? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नफ्सानी ख्वाहिशात को कुचलने की कोशिश की जाए। हम नफ्स के गुलाम खा रहे हैं, बेफाम खा रहे हैं। और याद रखना, फरमाया गया जो पेट भर के खाए उसको इबादत की लज्जत कभी नहीं मिल सकती। हम ये सोचते हैं ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा जिंदा रहेंगे। याद रखना, ज्यादा खाने वाले अगर ज्यादा जिंदा रहते, तो आपसे पूछता हूं जो पेट पे पत्थर बांधते थे वो 90 साल की उम्र में भी इतने ताकतवर होते थे। आज हमारा 40 साल का जवान उतना ताकतवर नहीं है। कौन? भूखे रहने वाले। और 40 और पेट भर के 4 बार खाने वाले 40 साल में कुर्सी पे नमाज पढ़ रहे हैं। तो अगर खाने का ज्यादा फायदा है, 90 साल में वो कुरान बगैर चश्मे के पढ़ते थे, यहां 35 साल में चश्मा लग गया। अगर खाने का ज्यादा फायदा है तो तुम तो ब्रेकफास्ट भी कर रहे हो, जोहर में भी खा रहे हो, फिर उसके बाद असराना भी है। असराने की नई इस्तिलाह लेकर हैरत है, बिदत की रट लगाने वाले मौलवी इस असराने पे कभी गुफ्तगू नहीं करते। जो मिलादे मुस्तफा पे गुफ्तगू करते वो इस असराने पे कभी गुफ्तगू नहीं करते, इसलिए कि बेचारा खाने का दीवाना है। याद रखिए, हमने नबी के नाम पे खिला दिया तो बिदत नजर आई, और खुद असराने के नाम पर खूब पेट भर रहा है, इसमें कोई बिदत नजर नहीं आई। सहाबा कहते रसूलुल्लाह के बाद हमने सबसे पहली जो बिदत देखी है बिदत मुबाह। मैं उसको बिदत दलाला नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मेरे पीछे उलमा मौजूद हैं। सबसे पहली बिदत मुबाह जो हमने देखी वो पेट भर के खाना देखा, वरना रसूलुल्लाह के दौर में कोई पेट भर के नहीं खाता था। बल्कि सहाबा किराम एक मर्तबा उम्महातुल मोमिनीन के पास आए। बहुत खूबसूरत सी बात याद आ गई है, काश बीमारियों का इलाज भी ले जाइए, सेहत का राज भी ले जाइए, रूहानियत का इलाज भी ले जाइए। जरा गौर कीजिए, फारूक आजम न कभी पेट भर के खाते थे, न कभी किसी को खाने थे। आज जितनी बीमारियां हैं ना, हम बीमारियों पे कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम खाने पे कंट्रोल करें। कम खा के देखिए। कम खाने का मतलब ये नहीं कि आप 2 रोटी खा के उठ जाएं, ऐसा नहीं कह रहा हूं। हर एक के लिए कम खाने की इस्तिलाह अलग अलग है।
جس کو 4 روٹی کی بھوک ہے وہ 3 روٹی کھائے اس کے لیے کم کھانا ہے، جس کو 3 روٹی کی بھوک ہے وہ 2 روٹی کھائے اس کے لیے کم کھانا، کیونکہ سب کی بھوک الگ الگ ہے۔ تو ہم سب کو ایک ترازو میں نہیں تول سکتے، لیکن کر کے دیکھیے، آپ کر کے دیکھیے، اس کی برکتیں دیکھیے۔ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں پیٹ بھر کھانے والے میں کبھی خیر نہیں آ سکتی۔ فرمایا جو بھوکا رہے، اپنے پیٹ کو بھوکا رکھے، اللہ اس کے دل پر حکمتیں نازل فرماتا ہے۔ انوار البشارہ میں حضرت امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں حج کے ایام میں کم کھا کے دیکھو، انہوں نے حج کے ایام میں لکھا، اس کی برکتیں دیکھنا پھر بتانا۔ کہتے ہیں کہ جب پیٹ بھوکا رہتا ہے تو اس میں اللہ کے انوار نازل ہوتی، جو یہاں تک بھر جائے اب اس میں جگہ کدھر ہے انوار کی؟ میں غور تو فرمایا پیٹ خالی تو رکھیں۔ ہمارا تو حال یہ ہے، ہم کھانے کے چکر میں مرے جا رہے ہیں، اور یاد رکھیے اس سے بیماریوں کا شکار ہے، روح بھی بیمار ہو، زیادہ کھانے سے صرف جسم نہیں بلکہ روح بھی بیمار ہو رہی ہے۔ صوفیہ کی لوگ تصوف کا مطلب یہ سمجھتے کالی ٹوپی، ہری ٹوپی، پیلی ٹوپی، یہ جبہ، وہ کلر، یہ تسبیح۔ میرے بھائی تصوف کا پہلا زینہ 3 چیزیں ہیں، کم کھانا، کم بولنا، کم سونا۔ تینوں اپنی زندگی میں نہیں۔ میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں، میں جب بھی خطاب کرتا ہوں تو پہلے اپنے آپ سے پھر آپ سے۔ ہم نے کچھ نہیں، ہم بک بک کرتے، خوب بولتے ہی رہتے، اتنا بولتے اتنا، بس بولنا ہی بولنا۔ فرمایا جس نے کم بولا اللہ اس کے سینے کو حکمت کے لیے چن لیتا ہے۔ کر کے دیکھیے، آپ کر کے دیکھیے، اس کی برکتیں محسوس ہوگی۔ پوری توجہ عبادت کی طرف ہے، یہ نفسانی خواہشات کو کچلنے کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ آئیے ہم اس کی طرف پہلے توجہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کوئی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتا، بلکہ صحابہ کرام فاروق اعظم نے کے دور میں دیکھا کہ بھئی ابھی کشادگی و دولت، فاروق اعظم کے دور میں دولت بہت آ گئی تھی، اتنی دولت آ گئی تھی مسلمانوں کے پاس کہ یمن سے لے کر کے مدینہ منورہ تک لوگ زکوٰۃ لے کے چلتے تھے، کوئی غریب نظر نہیں آتا تھا جس کو زکوٰۃ دے سکے۔ بولے بھئی اب دولت تو آ گئی، لیکن فاروق اعظم پیٹ بھر کے نہ کھاتے ہیں نہ کھانے دیتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا ایک کام کرے، فاروق اعظم کسی کی نہیں سنتے، اگر کسی کی سنیں گے تو وہ 2 ہستیاں ہیں، ایک تو ام المومنین سیدہ عائشہ ہیں اور ایک تو ام المومنین سیدہ حفصہ ہے۔ امہات المومنین کیونکہ ماں ہے نا، ماں کی بات نہیں کٹے گی۔ صحابہ جمع ہو کے دونوں کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا امی جان، نہ عمر اتنی دولت آنے کے بعد بھی پیٹ بھر کھاتے ہیں نہ کھانے دیتے، اور خود کا حال یہ ہے کہ کپڑے بھی ایک لباس ہے ان کے پاس، ایک ڈریس ہے ان کے پاس، کم ہم کہتے ہیں دوسرا بھی بنا لو تو میں ڈانٹ دیتے ہیں۔ فاروق اعظم ایک مرتبہ فاروق اعظم جمعہ کی نماز پڑھانے میں لیٹ ہو گئے، تاخیر ہوئی، تو دیر سے آئے۔ کیا وہ دور کے لوگ تھے، حق بات کہنا کتنا آسان تھی، کسی کی اصلاح کتنی آسان تھی۔ آج تو مزدوروں کی بھی اصلاح نہیں کر سکتے ہم، غریب کی بھی اصلاح کرے تو وہ ناراض ہوتا ہے، مالداروں کی اصلاح کرے تو اس کا تیور ہی الگ ہے، کوئی اپنی اصلاح چاہتا ہی نہیں۔ حالانکہ جب اصلاح کا سلسلہ بند ہو جائے گا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا بند کر دو گے تو اللہ تم پر ظالم حکمراں مسلط کرے گا۔ دیکھ لو، آپ پوری دنیا میں دیکھ لیجئے کون سا ملک ہے جہاں ظالم نہیں ہے، ایک ملک کو بتائیے جہاں ظالم نہیں۔ کسی ایک ملک کا رونا نہیں، دنیا کے ہر ملک میں دیکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں شادیوں کے اندر سونے کی انگوٹھی پہنائی جا رہی ہے، لیکن قاضی صاحب بیچارے چپ ہیں۔ قاضی سے مراد میں قاضی شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، قاضی سے مراد نکاح پڑھانے والا قاضی، دین جانتا ہے، مذہب جانتا ہے، ڈر رہا ہے اگر میں نے سونے کی انگوٹھی پہنانے سے منع کر دیا تو دوبارہ نکاح میں مجھے بلایا جائے کہ نہیں بلایا جائے گا۔ میں کسی ایک شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ جنرل بات کر رہا ہوں، کوئی نہ اپنے اوپر مت ناراض نہ ہو۔ آپ دیکھیے یہ سب چل رہا ہے، اللہ اکبر۔ اب تو پاکستانی سیریلوں کے طرز پر ادھر لڑکی بیٹھی تھی، ادھر لڑکا بیٹھا ہوا ہے، بیچ میں قاضی بیٹھا ہوا ہے۔ کیا حق ہے قاضی کو بیٹھنے کا؟ لڑکی کے بازو میں، دلہن کے بازو میں، ادھر دلہن ادھر دلہا۔ بولے یہ پاکستانی سیریل میں کا لعنت ہو تیرے پاکستانی سیریل پر۔
सीरियलों को देखकर जिंदगी का तरीका वो जीना सीखते हैं जिनके पास मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसी हस्ती नहीं है। हमारे नबी के बारे में तो कुरान ने कहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है, बेहतरीन नमूना है, आइडियल है। अल्लाह के बंदो, सीरियलों की तरफ जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, मुस्तफा जाने रहमत की तरफ आओगे तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमती हुई नजर आएगी। कल भी हमें कामयाबी मिली थी उसवे मुस्तफा के सदके में, आज भी कामयाबी मिलेगी उसवे मुस्तफा के सदके में। हमने कहां पहुंच गए। मैं कहता हूं ऐसी शादियों पे लानत हो जहां दुल्हन बेपर्दा दूल्हा बेकाजी बीच में बैठा। ये भी कोई तौर है? कोई तरीका नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अम्र बिल मारूफ नहीं कर रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं जब बुराई को देखकर तुम चुप रहोगे, जब तुम बुराई को देखकर खामोश रहोगे, नेकी का हुक्म देना छोड़ दोगे, उस वक्त अल्लाह तुम पर जालिम हुक्मरां मुसल्लत करेगा और वो तुम पे जुल्म करेंगे। तो तुम्हारे नेक लोग उन हुक्मरानों के खिलाफ दुआएं करेंगे तो अल्लाह उनकी दुआओं को भी रद्द फरमा देगा। उस दिन अल्लाह तुम्हें कुरान के बरकत से भी महरूम कर देगा। मेरे भाइयों, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, ये इज्तिमा सिर्फ गैदरिंग के लिए नहीं है, भीड़ के लिए नहीं है, सरों को दिखाने के लिए नहीं है, खुदा के लिए। अल्लाह को राजी करो। रहमत खुदा हमसे रूठ चुकी है ऐसा लगता है, खुदा हमसे नाराज हो गया ऐसा लगता है। अल्लाह को मनाओ, नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको। उसके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है सुन्नी दावत इस्लामी के करीब आइए ताकि हम लोगों को गुनाहों से रोक सकें। बहुत सारे ऐसे जवान जो नशे के अड्डों पे पड़े हैं हमारा इंतजार कर रहे हैं, हम उनको समझाएं। बहुत सारे जवान बदअकीदगी के दलदल में गिरते जा रहे हैं, उनकी सआदतमंद रूहें अगर वो पलटने वाले हैं तो हमारा इंतजार कर रही है हजरत रूह की, हजरत हुर की रूह की शक्ल में, कि हमको कोई जा करके समझाए, उस दलदल से निकाल करके लाए और उन्हें तौबा की तौफीक नसीब हो जाए। उनके किस्मत में अगर तौबा लिखी है तो याद रखिए उनकी रूहें हमारा इंतजार कर रही है। लेकिन हम हैं कि अपने मामलात में उलझे हुए हैं। सुबह की पहली किरण में हम अगयार महरुमा से भी आगे निकल गए और उलझे हुए हैं। सुबह की पहली किरण में हम रोकना होगा शराबियों को, रोकना होगा जुआरियों को, रोकना होगा नौजवान जो बुराई के रास्ते पे जा रहे हैं। याद रखना हमारे भोले भाले जवानों को अल्लाह अकबर नफसानी ख्वाहिशात के गुर्गे अल्लाह अकबर आसानी के नाम पर, जिद्दत के नाम पर, जदीदियत के नाम पर, मादियत के नाम पर हमसे दूर लेकर के जा रहे हैं। और हमारी फिक्र को वो दकियानुसियत कहते हैं, हमारी फिक्र को वो कहानी किस्सा कहते हैं। हमें बताना होगा हम जिस मसलक पर है ये कहानी किस्सा नहीं है, ये 1450 साल का एक तसलसल है, ये हकायक है, ये सच्चाई है। सबसे सच्चा अकीदा अगर रब्बी जमीन के ऊपर किसी का है तो वो अहले सुन्नत व जमात का है, जिसकी कड़ियां सहाबा से भी मिलती है, जिसकी कड़ियां अहलुल बैत से भी मिलती है, जिसकी कड़ियां वलियों से भी मिलती है। तो अर्ज ये कर रहा था जल्दी जल्दी से अपनी बात पूरी कर लूं। सहाबा मिल करके आए, उम्मतुल मोमिनीन से कहने लगे, उम्मतुल मोमिनीन से कहा देखिए ना वो खाते हैं ना हमें जो पेट भर खाने देते हैं, एक लिबास है, बल्कि लिबास भी जुमा के दिन लेट आए जो मस्जिद में। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन अब आप लेट आओगे मस्जिद में, वो भी जुमा के दिन मोमिनों का इमाम लेट आएगा। सैयदना फारूक आजम मिंबर पे बैठ के आजकल किसी के 4 मानने वाले हो जाए, गलती पे टोकिए फिर देखिए ढोल की तरह न बजा दे तो फिर कहीं लोग अपनी इस्लाह नहीं चाहते। फिरौनियत का हमारे दिलो दिमाग पे भूत सवार हो गया, ये शैतान ने अगवा कर लिया फिक्र को। फारूक आजम कहते हैं टोकने वाले खुदा तुझे जजा दे, लेकिन मैं भी तो बताऊं कि लेट आने की वजह क्या है। कहा मेरे पास एक ही जुब्बा है, दूसरा नहीं है। जब फजर पढ़ के जाता हूं तो उसको धो के सूखने डाल देता हूं। आज मदीने मुनव्वरा में बदली है, धूप नहीं निकली, जुब्बा सूखने में ताखीर हो गई तो मेरी मस्जिद में आने में ताखीर हो गई। गीला जुब्बा पहनकर कैसे आता? गौर तो फरमाए, ये वो लोग थे फारूक आजम ने नहीं पहनने दिया। तुम तायुशात में मुब्तला हो जाओ। ऐश परस्ती ने हमारा बर्बाद कबाड़ा जो हुआ, ऐश परस्ती। याद रखना मुसीबतें उतना नहीं बिगाड़ती जितना इंसान को ऐश परस्ती बिगाड़ती। ऐश परस्ती बहुत खतरनाक। आज हम सब ऐश में मुब्तला हैं, सब ऐश में। ऐश से बाहर नफ्स को कुचलो, नफसानी नफ्स को कुचल कर देखो, उसकी बरकत देखो। अब तक अगर आप 40 साल के हो गए ना, जितना दुरूद पढ़ के, नमाजें पढ़ के, रोजे रख के जो आपको नहीं मिल सका, एक बार नफ्स को कुचल करके फिर दुरूद पढ़ के देखिए।
ایک بار نفس کو کچل کر کے پھر نماز پڑھ کے دیکھیے، نفسانی خواہشات کو کچل کر کے پھر روزہ رکھ کے۔ دل کہتا ہے نا کسی لڑکی کو دیکھیں نظریں جھکاؤ، مخالفت کرو اپنے نفس کی۔ آپ کو بتاؤں، سبحان اللہ، اللہ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام سے تو کچھ لے لیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت دی گئی برائی کی، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے جیل جانا گوارا ہے، زنا کرنا گوارا نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا یوسف زنا کا الزام لگے گا تو عزت چلی جائے گی۔ دیکھیے غور کیجیے، زنا کا الزام لگے گا تو عزت چلی جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا پبلک سے عزت جائے گی نا، خالق کے یہاں تو عزت باقی رہے گی۔ ہم لوگ مخلوق کے چکر میں مخلوق مخلوق مخلوق، اور مخلوق کو کیا مان لیا تم لوگوں نے میرے بھائی؟ قرآن کہہ رہا ہے وما قدر اللہ حق قدری، مخلوق دیکھ رہی ہے تو بڑا لقمہ نہیں کھاتے، اور خالق دیکھ رہا ہے تو زنا کے اڈوں پہ چلے جاتے ہو۔ مخلوق دیکھ رہی ہے تو پان کا اگال نہیں تھوکتے، اور خالق دیکھ رہا ہے تو سود بھی کھا رہے ہو۔ مخلوق دیکھ رہی ہے تو ناک صاف نہیں کرتے، اور خالق دیکھ رہا ہے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عورتوں پہ پاک کی نظریں بھی ڈال دیتے ہو۔ کوئی دیکھ رہا ہے تو سگریٹ نہیں پیتے، اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے تو غوث پاک فرماتے ہیں جو مخلوق کے خوف سے گناہ چھوڑے اور تنہائی میں گناہ کرے وہ زندیق ہے، زندیق، کیونکہ مخلوق کے خوف سے گناہ چھوڑا، خالق کے لیے گناہ نہیں چھوڑو۔ اس نے مخلوق کو عزت دی، خالق کو نہیں دی۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز میرے بھائی، آؤ نفس کو کچل کر دے۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، سامنے کوئی خوبصورت لڑکی آ گئی، کچھ ہمارا یہ کوئی دلچسپ عنوان نہیں ہے، لیکن نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہو۔ سامنے کوئی خوبصورت لڑکی آ گئی۔ آج کل لوگ نمازی لوگ، روزے دار لوگ، ہر سال حج کو جاتے ہیں تو بھی بد نظری میں مبتلا ہیں، ہر سال عمرہ کو جاتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ اللہ معاف کرے، میرا رب جانتا ہے کوئی جھوٹا قصہ نہیں کر رہا ہوں، میں نے تو عرفات میں بھی لوگوں کو بد نظری کرتے دیکھا، میں نے تو مینا میں بھی لوگوں کو بد نگاہی کرتے دیکھا۔ یہ حج اور عمرہ تو لوگوں نے پکنک بنایا بھائی، چلو دل بہلا کر آ جائے، دل بہلانے کی چیز ہے، سوچو تو صحیح، دین کہاں ہے؟ نفس 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 نفس، اور صرف نفس نہیں، نہیں، اللہ کا عذاب سخت تر ہے۔ اگر وہ آج سزا نہیں دے رہا ہے تو یاد رکھنا بہت بدترین وقت آئے گا، اور خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں کو بڑھاپا بہت بدترین آتا ہے۔ موت مانگتے تو بھی ان کو موت نہیں آتی، راتوں کو تارے گن گن کے گزارتے۔ کیا سمجھتے ہو قدرت بھول گئی ہے؟ نہ، قدرت بھولنے سے پاک ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے خوبصورت عورت سامنے ہو، اب تو لوگ بھابیوں کو بھی پاپ کی نظر سے، آپ ایسے نہیں ہے لیکن دنیا کے حالات ہمیں سننے میں، ہم پوری دنیا، پورے ہندوستان میں دنیا بھر میں جاتے ہیں، لوگ شکایت کرتے ہیں سالیوں کو وہ لوگ پاپ کی نظر سے دیکھتے ہیں، محلے کی لڑکیوں کو بھی لوگ پاپ کی، اپنی شاگردہ کو بھی لوگ پاپ کی نظر سے دیکھ لیتے۔ کیا حالات ہیں! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، امام المتکلمین علامہ نقی علی خان علیہ رحمہ اپنی کتاب تفسیر علم نشرہ میں لکھ رہے ہیں، حدیث لا رہے، فرماتے ہیں خوبصورت عورت سامنے آئے، نفس کہے دیکھ، اور پھر یہ خیال ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بس نفس کی مخالفت میں آپ نے نظر جھکا لی، اللہ اسی وقت بے حساب جنت نعیم کا تجھ سے وعدہ کرتا ہے۔ صرف نفس کی ایک مخالفت پر اللہ جنت نعیم کا تجھ سے بغیر حساب جنت ملے گی، وہ بھی کون سی؟ جنت نعیم۔ اس وجہ سے آپ نے نفس کی مخالفت، آنکھوں کے حوالے سے نفس کو کنٹرول کر لیا، ایک مرتبہ یہ شان ہے، جو پوری زندگی نفس کی مخالفت کرے کیا مقام ہوگا اس کا، کیا مرتبہ ہوگا اس کا۔ تو بہرحال حضرت فاروق اعظم کے پاس سے لوگ حضرت امہات المومنین کے پاس سے کہا کہ نہ کھاتے ہیں نہ کھانے دیتے ہیں، بہت مسائل ہے، تکلیف ہے، آپ ان کو منائیے نا، آپ دونوں منائیے، آپ کی بات نہیں کاٹیں گے۔ اب دونوں امہات المومنین فاروق اعظم کے پاس، اور آ کر کے دونوں نے کہا امیر المومنین، دولت کی ریل پیل ہو گئی ہے، لوگوں کو کھانے دیجیے، اچھا عیش کرنے دیجیے، اچھے کپڑے پہننے دیجیے۔ اب ایسا نہیں کہ اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ نے دیا ہے تو ظاہر ہونا چاہیے، لیکن نفسانی خواہشات کی بنیاد پہ نہیں، یار کی خوشی کی بنیاد۔ ورنہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ اجتماع میں کہہ دیا کہ اب اچھے کپڑے نہیں پہننا، ارے میرے بھائی ہم تو قادری لوگ ہیں،
हमारे मुर्शिद गौसे पाक तो रोजाना नया पहनते थे और इतना महंगा पहनते थे कि बादशाह वक्त को भी इतना कीमती मैसर नहीं आता था। तो आपको गलत मतलब नहीं निकालना है, मफहूम मुखालिफ मुराद नहीं लेना है। ये कि अपने घमंड की नीयत से, तकब्बुर की नीयत से, नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए सब नहीं करना है। अगर करो भी तो अल्लाह की रजा के लिए और एक लिमिट में करो। नफ्स को मत मानो, नफ्स को कुचलो। जब उम्मतुल मोमिनीन ने अपनी बात पूरी कर दी कि इजाजत दे दें, तो फारूक आजम ने कहा मुझे अर्ज की इजाजत है। दोनों ने कहा कहिए। कहा रसूलुल्लाह के पर्दा फरमाने को इतना अरसा तो नहीं बीता कि आप लोग उनकी तालीम भूल गए? क्या रसूलुल्लाह के एक दस्तरखान पर कभी 2 किस्म के सालन जमा हुए थे? अम्मी आयशा मैं तुमसे पूछता हूं, हफ्सा मैं तुमसे सवाल करो। फारूक आजम ने कहा क्या नबी के दस्तरखान पे कभी 2 किस्म के सालन जमा हुए थे? क्या तुमने नहीं देखा कि जब सिरका होता था तो नबी सालन नहीं लेते थे, और सालन होता था तो सिरका नहीं? और नबी ने कभी गेहूं की रोटी देखी तक नहीं, जिसको चपाती कहते, नबी ने कभी चपाती देखी तक नहीं। नबी तो जौ की रोटी, वो भी मोटी मोटी रोटी खाते थे, और वो भी कभी 3 दिन गुजर के, कभी 4 दिन गुजर के, वो भी बासी रोटी, और वो कभी कभी इतनी सूखी होती थी कि चांद के टुकड़े करने वाला नबी जब उसको दांतों से चबाते थे तो अजियत होती थी, तो उसको पानी में भिगा करके खा ली। क्या तुमने रसूलुल्लाह को नहीं देखा कि 1-1 महीने तक नबी के घर में चूल्हा नहीं जलता था और पेट अंदर की तरफ धंस जाता था, तो पीठ को सहारा देने के लिए नबी कभी 1 और कभी 2 पत्थरों को बांध लेते थे? क्या मैं इसकी इजाजत दे दूं कि ये उम्मत रसूलुल्लाह के रास्ते से हट जाए? उम्मतुल मोमिनीन रोने लगी। कहा हुजूर की भूख भूल गए? अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम कभी भूख की शिद्दत की वजह से अपने पेट पर हाथ नहीं फेरने लगते थे? कभी खजूर और कभी दूध और कभी पानी पर हुजूर की रातें नहीं गुजरती थी? क्या अल्लाह के रसूल ने यह नहीं कहा था कि मैं तो, अल्लाह ने मुझे ये इख्तियार दिया है कि पहाड़ मेरे साथ सोने के बन के चले, लेकिन मैं तो ये चाहता हूं कि एक दिन खाऊं और दूसरे दिन भूखा रहूं, ताकि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं। उम्मतुल मोमिनीन की रोते रोते चीख निकल गई, और उसके बाद उम्मतुल मोमिनीन ने कहा हमें तो उन्होंने कहा था, लेकिन हम तो तुम्हें समझाने आए थे, मगर तुमने हमें समझा दी। आज के बाद हम इस तरह की कभी बात नहीं करें। आज ये उम्मत नफसानी ख्वाहिशात का शिकार है, पूरी उम्मत इस रास्ते पे चल पड़ी। अल्लाह माशाल्लाह, नफ्स और आइए नफ्स को कुचलते। अगर नफ्स घमंड करने के लिए कहे आजिज़ी करो, नफ्स खाने के लिए कहे भूखा रखो, नफ्स देखने के लिए कहे आंखों को कंट्रोल करो, नफ्स बात करने के लिए कहे चुप रहो। एक बात ये भी याद आई, अगर खा भी रहे हो अल्लाह की रजा के लिए तो ये नफसानी ख्वाहिशात नहीं है। बड़ा मशहूर एक वाक़या है, एक बुजुर्ग थे, बहुत बड़े वली थे, उनके दूसरे दोस्त थे जिनका कोई नहीं था, तो ये उनके पास खाना भिजवाया करते थे। एक दिन बुजुर्ग ने अपने मुरीद से कहा बेटे जाओ दरिया के पार खाना दे आओ। वो खाना देने के लिए गए तो देखा कि दरिया में जो वो तूफान है और सैलाब आया हुआ है। उन्होंने कहा हज़रत कोई कश्ती नहीं, कैसे जाऊं? कहा बेटा जाओ, दरिया से इतना कहना कि मैं उसके हुक्म से आया हूं जिसने अपनी बीवी को कभी हाथ नहीं लगाया। मुरीद था वो, आजकल के मुरीदों की तरह नहीं, वो सच्चा मुरीद था। पीर साहब के 4-5 बच्चे भी थे, लेकिन जैसे पीर साहब ने कहा कि अपनी बीवी को कभी हाथ नहीं लगाया, उसका हुक्म, वो चला गया। कहा ऐसे मुरीद होते थे। आजकल तो एक एक बंदा 10-10 पीरों का मुरीद है, जिसकी तकरीर पसंद आती है उसका मुरीद हो जाता है, फिर उसका भी होता है, फिर उसका भी होता है। यक दर गिर मोहकम बगीर, एक दर पकड़ो। आप पीरी मुरीदी को भी आपने खेल बना रखा है। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। अगर मुरीद बनना है तो हज़रत अमीर खुसरो की तरह। हज़रत अमीर खुसरो ने एक दिन, हज़रत अमीर खुसरो को एक दिन महबूब इलाही ने कहा बेटे जाओ बाजार से सौदा ले आओ। खुसरो गए, बहुत देर से आए। महबूब इलाही सरकार ने कहा इतनी देर क्यों हुई? कहा हुजूर एक जनाजा जा रहा था और आगे कोई ऐलान कर रहा था कि जो इसको कांधा देगा वो जन्नती है। तो कहा दे दिया तुमने कांधा? कहा नहीं हुजूर मैं तो छुप के बैठ गया था इसीलिए दे दो। दे देते। कहा अगर उसको कांधा दे के जन्नती होना था तो मेरा पीर महबूब इलाही कब काम आता? मैंने उनके लिए ये बात है मेरे भाइयों, ये कैफियत है। एक मर्तबा जब इंतकाल हो गया, इंतकाल हुआ तो दिल्ली के कुछ मौलवी आए, कहा चलो खुसरो तो
موسیقی کرتے تھے ان کی مغفرت کی دعا کر لیتے. حضرت امیر جب گئے اللہ خسرو تو درباروں میں زندگی گزارا، بخش دے اسے، اٹھ کے بیٹھ گئے، اور میرے لیے تو مغفرت کی دعا نہیں کرنا، میرے لیے میرا محبوب الہی کافی ہے. بھائیو یہ ہے مریدی، یہ ہے پیر. اور آپ کو کہتا ہوں آپ خسرو بنیے، آپ کا پیر محبوب الہی ہے. خسرو بن کر تو دیکھو. لیکن 12 لوگوں کا جب نبی کے بارے میں ایک رستے پہ نہیں رہتے، تقریریں سن سن کے بدلتے رہتے ہو، یوٹیوب پہ کسی نے کہہ دیا نبی کو غیب نہیں، بس آپ کی سوچ بدل جاتی ہے. پھر علماء اہل سنت سے سنتے ہو علم غیب ہے، پھر کہتے ہاں ہاں ہے. تو تم روزانہ نبی کے بارے میں بدلتے رہتے ہو، کم سے کم یہ تو سوچو میرے بھائی، نبی کے بارے میں جب ایک رائے نہیں رکھتے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اور وہ بھی نابالغ محققوں کو سن سن کر کے اتنی آوارگی فکر کا شکار ہو گئے کہ اب تمہیں اپنے علماء پہ بھی اعتماد نہ رہا، اپنے بزرگوں پہ بھی اعتماد نہ رہا. اللہ کے بندو اپنی بہت اصلاح کی ضرورت ہے. تو میں بات کو تمام کرتا ہوں، میرا وقت پورا ہوا. عرض یہ کر رہا تھا نفس کی مخالفت کا صلہ کیا ہے. فاروق اعظم کا دور ہے، ایک بہت خوبصورت جوان، بہت خوبصورت جوان. وہ مسجد آتے جاتے تھے، ایک لڑکی ان کو دیکھتی تھی، اور لڑکی دیکھ کر کے سوچتی تھی کبھی موقع ملے گا نا تو اس کے ساتھ اپنی نفسانی خواہش کی تکمیل کروں. اب مرد تو جو ہے وہ آگ کی موم کی طرح ہے، عورت آگ کی طرح ہے. جب بھی موم آگ کے قریب جائے گا تو پگھلے گا، نہیں پگھلے گا، نرم تو پڑ جائے گا. آتے جاتے تھے، ایک دن اس لڑکی نے بہانے سے اس جوان کو بلایا، اور بلانے کے بعد اس لڑکی نے کہا دیکھ میں تجھے چاہتی ہوں، اور میرا نفس چاہتا ہے کہ میں اپنی نفس کی خواہش تجھ سے پورا کروں. اتنی خوبصورت لڑکی کو دیکھا تو ان کا خیال آیا کہ اتنی خوبصورت لڑکی گناہ کی دعوت دے رہی ہے. لیکن جیسے خیال آیا فوراً سوچا نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. نفسانی خواہشات 1 منٹ کے لیے پوری کرنے کے لیے خدا کو ناراض کیسے کروں. فوراً یوسف علیہ السلام یاد آ گئے کہ حضرت یوسف نے تو یہی کیا تھا. لڑکیوں کا نہیں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے پاپ نہیں کرنا. اس نے کہا وہی بات جو حضرت یوسف علیہ السلام کہی گئی تھی، وہی بات، اگر تو گناہ نہیں کرے گا میں چیخوں گی چلاؤں گی تجھے بدنام کر دوں. اس نے کہا بدنام ہونے سے کیا ملا. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی یہ کہا گیا تھا یوسف اگر گناہ نہیں کرو گے تو زنا کا دھبا لگا کر پورے مصر میں بدنام کر دیں گے. کیا کہا تھا؟ مصر کے لوگ مجھے بدنام کریں لیکن یار راضی ہو، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، کسی کی فکر نہیں. اللہ نے کیا انعام دیا؟ جیل میں ڈالے گئے 10 سال تک کے. پھر حضرت یوسف کو یہ الزام دیا گیا لیکن آپ پاک دامن رہے. اللہ نے اس پاک دامنی کی برکت سے پھر آپ کو مصر کی جیل سے نکال کر مصر کا تاجدار اور مصر کا بادشاہ بنا دیا، اور دنیا کو پیغام دیا گیا پبلک کی پرواہ مت کرنا، خالق کو راضی کرنے کی کوشش کرنا. اللہ کا انعام کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اس جوان نے بھی یہی سوچا. اس نے کہا اگر لوگوں کے درمیان بدنام کر دیا تو کوئی بات نہیں، میں نے لیکن گناہ نہیں کرنا. اور اس کے بعد اس لڑکی نے جب ہاتھ بڑھایا تو وہ اللہ کا خوف اس جوان پر اتنا غالب ہوا، اس نے چیخ ماری اللہ کے خوف سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. چیخ ماری اور زمین پہ گر پڑا. اس کی روح نکل گئی. اللہ اکبر. جلدی سے اس کو ٹانٹ میں لپیٹا اور لپیٹ کر کے اپنے خادموں کے ذریعے سے اس کے دروازے پہ لے جا کر پھینکوا دیا. جب باپ نے دیکھا بیٹے کی لاش ٹانٹ میں لپٹی ہوئی ہے، پتہ چلا کیسے کرے کیا کرے، کوئی خبر نہیں ہوئی. دفن کر دیا گیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا. فاروق اعظم نے کہا کیسے انتقال ہوا؟ تو پھر بات اس طرح سے بعد میں یہ اوپن ہوئی کہ وہ لڑکی نے ایسا کیا اور اس جوان نے اللہ کے خوف کی وجہ سے جان دے دی. فاروق اعظم نے کہا قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا یعنی نفسانی خواہش سے بچ گیا، اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا. تو یہ تو نفسانی خواہش سے بچا. اب ہم اس کی قبر پر چل کے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی اس کو 2 جنتیں ملی؟
ہم ایمان تو لے آئے لیکن ایمان کو مزید مضبوط کریں. اللہ اکبر. جب اس کی قبر پر گئے اور جا کے کہا اے جوان تو نفسانی خواہشات سے بچا اور اللہ کا وعدہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, تو یہ بتا کیا تجھے 2 جنتیں مل گئی؟ تو جیسے یہ سوال کرنا تھا ایک رکا لوگوں نے اس کی قبر پہ دیکھا. جب فاروق اعظم نے اٹھا کے پڑھا تو لکھا ہوا تھا بے شک میرے اللہ کا وعدہ سچا ہے, اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی. اور یہ 2 جنتوں کا فلسفہ صوفیہ نے بہت خوبصورت بیان کیا ہے. اس کو سننے بات پوری کر دوں. اللہ فرماتا ہے کہ میں نفسانی خواہشات سے بچنے والوں کو کتنی جنتیں دوں گا؟ 2 جنتیں. ایک تو یہ مطلب واضح ہے کہ 2 جنتیں اللہ قیامت میں جنت میں 2 محل دے گا, جو بھی اللہ دینا چاہے 2 جنتیں دے گا. لیکن صوفیہ فرماتے ہیں 2 جنتوں کا مطلب یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد اللہ جنت دے گا, اور جو نفسانی خواہشات سے بچے گا اللہ دنیا میں اس کو اتنی نعمتیں دے گا کہ اس کی دنیا کو بھی اللہ جنت بنا دے گا. یعنی اس کی دنیا بھی جنت بن جائے گی اور اس کی آخرت بھی جنت ہوگی. یہ بات ایک مرتبہ امام حسن سے ایک یہودی نے پوچھا تھا. ٹائم ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو بات مکمل کیجیے. کوئی بات نہیں, میں 2 منٹ میں پورا کروں کیونکہ یہاں ٹائم ہمارا 10 بجے ہمیں اجتماع ختم کرنا ہوتا ہے, اور 2 منٹ زیادہ بولنے سے اگر شیڈول ڈسٹرب ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں کہ مجھے حکم ہے میں 2 منٹ بعد پوری کر لوں. ایک حدیث ہے الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر, کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. ایک بار امام حسن کا دل چاہا کہ میں آج بن سنور کے نکلوں. میں بن سنور کے نکلنا نفسانی خواہشات کی تکمیل نہیں ہے. یہ بات بھی میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا, وہ الگ سی بات. بہرحال تو حضرت امام حسن نے نانا کا ماما باندھا, بابا کی ذوالفقار لی, چچا جعفر طیار کا پٹکا, اور اس شان سے جب فاطمہ کا چاند نکلا تو لوگوں کو یوں لگا کہ جیسے آمنہ کے چاند نے دوبارہ پھر طلوع کیا, کیونکہ ہم شبیہ رسول تھے نا. ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک, حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے, نیما نور کا تیری نسل پاک میں ہے, بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. اس شان سے نکلے کر و فر کے ساتھ. بہت خوبصورت کیسے لگ رہے ہوں گے, ہم شبیہ پیغمبر کیسے لگ رہے ہیں. سبحان اللہ, کس انداز, کیا وہ جو بنوں پر حسن ہوگا. حوران جنت بھی بنائے لیتی ہوگی. بلکہ میرا ایک جملہ یوں عرض کر دوں, اگر کوئی شاعر اس پر تبصرہ کرے تو یوں کہے گا کہ حسن بھی حیرت سے فاطمہ کے لال کا چہرہ تکتا ہوگا. یہودی نے دیکھا جل گیا, وہ بھیک مانگ رہا تھا, پھٹے پرانے کپڑے, بکھرے ہوئے بال, جسم سے بدبو آ رہی ہے. اس نے کہا حسن رکو رکو رکو, کہ تمہارے نانا کی ایک حدیث ہے سمجھاتے ہوئے جاؤ. کا کیا؟ تمہارے نانا کہتے ہیں الدنیا سجن المومن و جنت الکافر, مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے, کافر کے لیے جنت ہے. تو تم کو اس لباس میں دیکھ کے تو ایسا لگ رہا ہے جنت میں تم ہو اور میں قید خانے میں ہوں, اور جبکہ تمہارے نزدیک ہم لوگ کافر ہیں. تو یہ لباس میں, پھٹے پرانے لباس میں اور مصیبت میں تو تم ہونا چاہیے تھا, کیونکہ تمہارے لیے دنیا قید خانہ ہے. امام حسن نے کہا تو حدیث سمجھا ہی نہیں, نانا نے سچ کہا لیکن تو سمجھا نہیں. کہا کیا؟ کہا جنت میں ہمارے لیے اللہ نے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہے نا, ان نعمتوں کے مقابلے میں میرا یہ کر و فر بھی قید خانے کی طرح ہے. ہاں, یعنی ہمارا یہ کر و فر, ٹھاٹ باٹ بھی جنت کے مقابلے میں دنیا میں جو ہم ٹھاٹ باٹ سے جی رہے ہیں, یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. تو یہ کر و فر ہمارا جو تو دیکھ کر کے حیران ہے, اصل میں تجھے جنت کی نعمتیں نہیں پتا. جنت میں اللہ نے جو نعمتیں ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے اس کے مقابلے میں یہ کر و فر قید خانے کی طرح ہے. اور اللہ نے جہنم میں تیرے لیے جو عذاب تیار کر رکھا ہے اس کے مقابلے میں یہ تیری مصیبتیں جنت کی طرح ہے. یہ یاد رکھنا. تو یاد رکھیے, نفسانی خواہشات کی مخالفت کرو گے تو اللہ ہماری دنیا کو بھی جنت بنا دے گا. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اچھا نہ پہنے, اچھا نہ کھائیں. اچھا پہنے, اچھا کھائیں, یہ سوچ کر اگر آپ اچھا اس لیے کھاتے ہیں طاقت جسم میں آئے گی, اللہ کی عبادت کروں گا, تو آپ کا ہر لقمہ عبادت ہے. اچھے کپڑے اس لیے پہن رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا ہوگا, یہ بھی عبادت ہے. وہ بات بھی ادھوری رہ جائے گی, میں بات اس کو پورا کر لیتا ہوں کہ اس بزرگ نے فرمایا کہ دریا سے جا کے کہنا
کہ اس نے کبھی اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگایا، اس کے حکم سے آیا ہوں۔ جیسے ہی کہا دریا دو حصوں میں پھٹ گیا، رستہ بن گیا، وہ چلتے ہوئے چلا گیا۔ ان کو کھلایا، وہ کھانا کھائے، کھانا کھانے کے بعد کہا حضرت پیر صاحب نے تو یہ کہا تھا، اب جاؤں گا کیسے؟ کہا دریا سے کہنا کہ میں اس کے حکم سے آ رہا ہوں جس نے پوری زندگی میں کبھی کھانا ہی نہیں کھایا۔ یہ تو اور بڑی بات ہو گئی، آنکھیں پھٹے کی پھٹی رہ گئی۔ کہا یہ پورا کھانا ابھی چٹ کر گئے اور کہتے کبھی پر اللہ والوں پہ اعتبار تھا، اعتماد تھا۔ گئے دریا کا، دریا پھٹ گیا، رستہ بن گیا، چلے گئے۔ پیر صاحب سے کہا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، دونوں نے جھوٹ بولا، لیکن حیرت یہ ہے کہ جھوٹوں کی بات دریا نے مانا کیسے؟ مجھے فلسفہ سمجھائیے، اس کا مطلب آپ لوگ جھوٹے نہیں ہو۔ کہا بیٹا لوگ اس لیے بیوی کے قریب جاتے کہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کریں، ہم کبھی اپنی خواہش سے بیوی کے قریب نہیں گئے، اللہ رسول کا حکم ہے اس نیت سے گئے۔ ہاں یہ ہے۔ اور دوسرا اس نے جو پورا کھانا کھایا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھایا، اس نیت سے کھایا کہ طاقت آئے گی تو میں اللہ کی عبادت کروں گا، اس نیت سے کھانا بھی عبادت ہے۔ اس نیت سے سونا کہ طاقت آئے گی، فریش ہو جاؤں گا تو 2 رکعت زیادہ پڑھوں گا، تلاوت زیادہ کروں گا، اس سے یہ نفسانی خواہشات کی مخالفت۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توفیق دے۔ رضا نفس دشمن ہے، دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ابھی آپ کو جانا نہیں ہے بھائیو، کیونکہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی کا بیان سننا ہے، اور بیان کے بعد انشاءاللہ رقت انگیز دعا تصور مدینہ میں ہونی ہے۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کے لیے آپ رکیں، بیٹھیں، نماز میں شرکت کریں۔ لوگ کیا کرتے ہیں اجتماع میں بیان